اچھا یہ بتائیے نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ وقت وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. کس پر آیا؟ اچھا یہ بتائیے بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا؟ ارے بولو پتا ہے؟ ارے بولو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ ادھر دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے اس کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب. اور یاد رکھیے یہ قوم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے کن بیٹوں سے پیدا ہوئی آپ کو پتا نہیں ہوگا. ادھر دیکھیے وہی 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ 11 شریر بیٹے، حاسد بیٹے، ظالم جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اسی 11 کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جو حرکت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے 11 بھائیوں نے کیا تھا، آج وہی حرکت ان 11 کی اولاد مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے. ادھر دیکھیے پوری دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی اور نصرانی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا. اور سن لو یہاں تک کہ وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے، ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میری امت 73 میں بٹے گی. 72 جہنمی، 1 جنتی. 72 جہنمی وہ ہوں گے جن کا انہی 72 یہودیوں سے تار جڑا ہوگا، انہی 72 یہودیوں سے کنیکشن ہوگا، جن کی سوچ، جن کا نظریہ انہی 72 فرقوں کی طرح ہوگا. آج سنی کے علاوہ جتنے فرقے آپ کو ملیں گے سب کی سوچ، سب کا نظریہ، سب کا خیال انہی 72 یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا 72 یہودیوں کا مزاج کیا تھا. ادھر دیکھیے وہ 72 فرقوں میں سے کچھ فرقے ایسے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو مارا، اللہ کے نبیوں کو گالیاں دی، اللہ کے نبیوں کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبیوں کو عام لوگوں کی طرح سمجھتے، اللہ کے نبیوں کو کھلونا سمجھتے. قرآن میں آیا ہے 3 پارہ 10ویں رکوع کہ ایک دن میں ان لوگوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا. کتنے پیغمبروں کو زور سے بولو؟ 43. ایسے تو سینکڑوں انبیاء کو قتل کیا، لیکن ایک دن میں اللہ کے 43 پیغمبروں کو ان یہودیوں نے قتل کیا. تو یاد رکھیے سنی کے علاوہ جتنے بھی فرقے ملیں گے وہی نظریہ، وہی سوچ. ادھر دیکھیں ان سے نماز پڑھوائیے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھوائیے، روزہ رکھیں گے، لیکن ان کے سامنے رسول کی تعریف کیجئے، ان کے سامنے رسول کی شان بیان کیجئے تو ان کا چہرہ ایسے بگڑ جاتا ہے جیسے لگتا ہے چہرے پر کسی نے 10 جوتے مار دیے ہو. اس لیے اے سنیو حدیث پر غور کرو. لوگ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ تم کو فریب دے رہے ہیں. اپنا ایمان عقیدہ صحیح رکھو. وہ مسلمان کامیاب ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، جس کے سینے میں نبی کی شان و عظمت ہے. لیکن وہ مسلمان مردہ ہے، مردہ. وہ یہودیوں کی طرح ہے، قوم بنی اسرائیل کی طرح ہے جو نبی کی شان و عظمت کو سن کر، نبی کی تعریف کو سن کر چہرہ بگاڑ لے. پیغمبر نے فرمایا
کہ میری امت کا حال انہی 72 یہودیوں کی طرح ہوگا اور میری امت میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. یہ 72 اس لیے جائیں گے کہ انہی 72 یہودیوں سے ان کا تار جڑا ہوگا, ان کا رشتہ ہوگا, ان کی سوچ ہوگی, ان کا نظریہ ہوگا. اے سنیوں, سنی بن کر رہو. چلتے چلتے ایک بات بتا دوں, یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے؟ زور سے بولو سنی. بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے ہم لوگ؟ سنی. اچھا یہ بتائیے کہ سنی صرف مولانا ربانی ہے, علامہ آصف اقبال ہے, ہمارے علماء ہیں, آپ لوگ ہیں, یا ہم سے پہلے بھی لوگ سنی تھے؟ ارے زور سے بولو, ہم سے پہلے بھی لوگ سنی تھے. 10 منٹ برداشت کیجئے. ادھر دیکھیے بابو, جلدی بیٹھیے. ادھر دیکھیے ہم بھی سنی, علماء بھی سنی. ادھر دیکھیے ہم سے 50 سال پیچھے چلیے, جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 100 برس پیچھے چلیے, جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 500 برس پیچھے چلیے, جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 1000 برس پیچھے چلیے, جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 1000 برس پیچھے چلیے, 1200 برس پیچھے چلیے, سارے مسلمان سنی. آپ کو مثال دوں, غریب نواز سنی ہے, غوث اعظم سنی ہے, نظام الدین سنی ہے, چراغ دہلوی سنی ہے, مخدوم بہاری سنی ہے, مخدوم پنڈوی سنی ہے, امام اعظم سنی ہے, امام مالک سنی ہے, امام حنبل سنی ہے, امام شافعی سنی ہے, امام محمد سنی ہے, امام زفر سنی ہے. جتنے علماء, جتنے بزرگان دین سب سنی ہے. آج کوئی وہابی بن رہا ہے, آج کوئی دیوبندی بن رہا ہے, آج کوئی قادیانی بن رہا ہے, آج کوئی کچھ اور بن رہا ہے. جن کے باپ دادا پہلے سنی تھے, جن کے لقب دادا پہلے سنی تھے, جن کے مفتی مولانا پہلے سنی تھے, جو چیزیں ان کے نظر میں حلال تھی, آج وہابی بن گئے تو سب حرام ہو گئی. آج دیوبندی بن گئے تو سب حرام ہو گئی. توبہ کرو توبہ. یہودی کے طریقے پر مت چلو, نصرانی کے طریقے پر مت چلو. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جیسے وہ لوگ نبی کی شان کو سن کر جل بھن جاتے تھے, نبی کو پکڑ پکڑ کر قتل کرتے تھے, نبی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے, ایسے ہی آج کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں. جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو, جہاں رہو اپنے نبی پر درود پڑھو, جہاں رہو اپنے نبی پر وہ سلام پڑھو, جہاں رہو اپنے نبی کی نعت گنگناؤ. وہ مسلمان, یاد رکھیے, وہ مسلمان مردہ ہے, مردہ جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں, جس کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں, جس کے سینے میں رسول کا احترام نہیں, جس کے سینے میں رسول کی شان و عظمت نہیں. سنی بن کر رہو. سنی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ, جو اللہ سے محبت کرے, نبی سے محبت کرے, سارے پیغمبروں سے محبت کرے. بولو تمام صحابہ سے محبت کرے, سیدنا صدیق اکبر کو اول خلیفہ مانے, اور آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت پر چلے, اس کو سنی کہتے ہیں. جو مسلک اعلی حضرت سے کٹا وہ پلپلا ہے, پلپلا. یاد رکھو اس کے گمراہ ہونے میں, اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے, اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اے سنیوں, نماز کی پابندی کرو, روزے کی پابندی کرو, حج کی پابندی کرو, زکات کی پابندی کرو, اپنی ماں بہنوں کا حق ادا کرو, پڑوسیوں کا حق ادا کرو, اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرو, اللہ کا خوف پیدا کرو, اور جب تک دنیا میں رہو سنی بن کر رہو. سنی ہی فرقہ حق پر ہے.